اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 20 فروری کا دن جماعت احمدیہ میں پیش گوئی مسلم موعود کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے ایک بیٹے کی پیدائش کی خبر دی گئی تھی جو دین کا خادم ہوگا، عمر پائے گا اور بے شمار دوسری خصوصیات کا حامل ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پیش گوئی کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ صرف پیش گوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے۔ اور دراصل یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے صدہا درجے اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردے کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے، جس کے ثبوت میں معترضین کو بہت سی کلام ہے، مگر اس جگہ وہ فضل تعالی و احسان ہی و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم سے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے صدہا درجے بہتر ہے۔ مردوں کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ پھر اپنوں اور غیروں نے دیکھا کہ یہ مسیح علیہ السلام کی جو پیش گوئی تھی بڑی شان سے پوری ہوئی۔ اس پیش گوئی کے مصداق جیسا کہ وقت نے ثابت کیا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی تھے۔ جماعت کے علماء اور افراد جماعت یقین رکھتے تھے کہ یہ پیش گوئی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے بارے میں ہی ہے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے خود کبھی بھی اس بات کا اظہار یا اعلان نہیں کیا تھا کہ پیش گوئی میرے بارے میں ہے اور میں ہی مسلم موعود کا مصداق ہوں، یہاں تک کہ آپ کی خلافت پر تقریباً 30 سال گزر گئے۔ آخر 1944 میں آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں مسلم موعود ہوں۔ آج میں مسلم موعود کے اس بارے میں دو خطبات سے خلاصتاً آپ کے ہی الفاظ میں عموماً کچھ بیان کروں گا۔ حضرت مسلم موعود نے اپنے 28 جنوری 1944 کے خطبے میں فرمایا کہ آج میں ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جس کا بیان کرنا میری طبیعت کے لحاظ سے مجھ پر گراں گزرتا ہے، لیکن چونکہ بعض نبوتیں اور الہی تقدیریں اس بات کے بیان کرنے سے وابستہ ہیں، اس لیے میں اس کے بیان کرنے سے باوجود اپنی طبیعت کے انقباض کے رک بھی نہیں سکتا۔ پھر آپ نے اپنی ایک لمبی رویا کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی تعبیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ پیش گوئی
جو مسلم موت کے متعلق تھی خدا تعالیٰ نے میری ہی ذات کے لیے مقدر کی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کبھی آپ نے اس بارے میں واضح اظہار نہیں فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے کبھی سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ بس دیکھیں، جو اصل ہے وہ تو اتنی احتیاط کرتا ہے، اور دوسرے جن کے دماغ الٹے ہوئے ہیں بغیر نشان کے ہی اس کے اظہار کرتے رہتے ہیں، سوائے ان کو پاگل کہا جائے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس پیشگوئی کے بارے میں اپنی شرم اور جھجک کا ایک جگہ آپ نے اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ حضرت خلیفہ اول نے ایک دفعہ مجھے ایک خط دیا اور فرمایا کہ یہ خط جو تمہاری پیدائش کے متعلق ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے لکھا تھا، اس خط کو تشہیر الاذہان میں چھاپ دو۔ یہ رسالہ تشہیر الاذہان حضرت مسلم موعود نے شروع کیا تھا اور آپ ہی اس کی اشاعت بھی کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خلیفہ اول کے احترام میں وہ خط لے لیا اور شائع بھی کر دیا، مگر میں نے اس وقت بھی اسے غور سے نہیں پڑھا۔ لوگوں نے اس وقت بھی کئی قسم کی باتیں کی خط شائع ہونے پر، مگر میں خاموش رہا۔ میں یہی کہتا تھا کہ ضروری نہیں کہ جس شخص کے بارے میں یہ باتیں ہیں انہیں اس کے سامنے بھی لایا جائے اور بتایا جائے، یا ضروری نہیں کہ جس شخص کے بارے میں یہ پیشگوئیاں ہیں وہ ضرور بتائے بھی کہ میں ان پیشگوئیوں کا مصداق ہوں۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ ریل کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانے میں ریل شروع ہو جائے گی، اور ماننے والے مانتے ہیں کہ یہ پیشگوئی پوری ہو گئی، کیونکہ واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ریل خود بھی دعویٰ کرے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی مصداق ہوں۔ بہرحال لوگوں نے مختلف پیشگوئیاں آپ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں میرے سامنے رکھیں اور اصرار کیا کہ میں ان کا اپنے آپ کو مصداق قرار دوں، مگر میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ پیشگوئی اپنے مصداق کو آپ ظاہر کرتی ہے۔ اگر یہ پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں تو زمانہ خود بخود دیکھ لے گا کہ میں ان کا مصداق ہوں، اور اگر میرے متعلق نہیں تو زمانے کی گواہی میرے خلاف ہوگی۔ دونوں صورتوں میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میرے متعلق نہیں تو میں کیوں گناہ گار بنوں، اور اگر میرے متعلق ہیں تو مجھے جلد بازی کی ضرورت نہیں، خدا تعالیٰ خود بخود حقیقت ظاہر کر دے گا۔ جیسے الہام میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے کہا آنے والا یہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں۔ یہ الہام کے فکرے تھے۔ دنیا نے یہ سوال اتنی دفعہ کیا کہ اس پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ اس لمبے عرصے کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں خبر موجود ہے۔ مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ تو اسی طرح یوسف کی باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت یعقوب کو کہا تھا یہاں تک کہ قریب المرگ ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا۔ مسلم فرماتے ہیں کہ یہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ہوا۔ اسی طرح یہ الہام ہونا کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، آپ کو الہام بھی ہوا، آپ نے اس کا شعر میں بھی ایک ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ بتاتا تھا کہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت یہ چیز ایک لمبے عرصے کے بعد ظاہر ہوگی، کیونکہ حضرت یوسف بھی اپنے باپ کو بڑے لمبے عرصے کے بعد ملے تھے، یا وہ پیشگوئی پوری ہوئی تھی۔ جو آپ نے فرمایا کہ میں تو
اس یقین پر قائم ہوں کہ اگر موت تک بھی مجھ پر یہ ظاہر نہ کیا جاتا کہ یہ پیش گوئیاں میرے متعلق ہیں، تب بھی واقعات خود بخود بتا دیتے کہ یہ پیش گوئیاں میرے ہاتھ سے اور میرے زمانے میں پوری ہوئی ہیں، اس لیے میں ہی ان کا مصداق ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت اس امر کو ظاہر کر دیا اور مجھے علم بھی دے دیا کہ مسلم ماؤ سے تعلق رکھنے والی پیش گوئیاں میرے بارے میں ہیں۔ آپ نے بعض پیش گوئیوں کا مختصر ذکر کیا ہے، مثلا وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، اس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو آپ نے اس طرح وضاحت فرمائی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذہن 3 کو 4 کرنے والا کی پیشگوئی کے بارے میں اس طرف گیا ہے کہ وہ 3 بیٹوں کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اگر یہ مطلب لیا جائے تو چوتھے بیٹے کے لحاظ سے بھی مطلب صاف ہے۔ مجھ سے پہلے مرزا سلطان احمد صاحب، مرزا فضل احمد صاحب اور مرزا بشیر احمد اول پیدا ہوئے اور چوتھا میں ہوا، اور میرے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، اس لحاظ سے بھی میں 3 کو 4 کرنے والا ہوا۔ پھر میری خلافت کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے مرزا سلطان احمد صاحب کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق دی، اس طرح بھی میں 3 کو 4 کرنے والا ہوا۔ گویا 3 کو 4 کرنے والا میں 3 طرح سے ہوا اگر یہ اولاد کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میرا ذہن اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی منتقل کیا ہے کہ الہامی طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ 3 بیٹوں کو 4 کرنے والا ہوگا۔ الہام میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بس میرے نزدیک یہ اس کی پیدائش کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ یہ پیشگوئی ابتدا 1886 میں کی گئی تھی۔ جو پیشگوئی ہے وہ ابتدا 1886 میں ہوئی تھی مسلم موت کی، اور ہم فرمایا کہ میری پیدائش 1889 میں 1889 میں ہوئی۔ بس 3 کو 4 کرنے والی پیشگوئی میں یہ خبر دی گئی تھی کہ اس کی پیدائش چوتھے سال میں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یہ جو آتا ہے دوشنبہ، مبارک دوشنبہ، اس کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک اس کی ایک واضح تشریح یہ ہے کہ دوشنبہ ہفتے کا تیسرا دن ہوتا ہے۔ دوسری طرف روحانی سلسلوں میں انبیاء اور ان کے خلفاء کا الگ الگ دور ہوتا ہے، اور جس طرح نبی کا زمانہ اپنی ذات میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح خلیفہ کا زمانہ اپنی ذات میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے غور کر کے دیکھو، پہلا دور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تھا، دوسرا دور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا دور میرا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور الہام بھی اس تشریح کی تصدیق کر رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود کو الہام ہوا تھا، اور وہ الہام یہ ہے کہ فضل عمر، حضرت عمر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرے نمبر پر خلیفہ تھے۔ بس دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ سے یہ مراد نہیں کہ کوئی خاص دن خاص برکات کا موجب ہوگا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس موعود کے زمانے کی مثال احمدیت کے دور میں ایسی ہی ہوگی جیسے دوشنبہ کی ہوتی ہے۔ یعنی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدمت دین کے لیے جو آدمی کھڑے کیے جائیں گے، ان میں وہ تیسرے نمبر پر ہوگا۔ فضل عمر کے الہامی نام میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ گویا کلام اللہ میں یفسر و بعضہ البعض کے مطابق فضل عمر کے لفظ نے دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ کی تفسیر کر دی۔ مگر اس فرمایا کہ اس میں اسلام میں ایک اور خبر بھی ہے
اور خدا تعالیٰ مبارک دوشنبہ ایک ایسے ذریعے سے بھی لانے والا ہے جو فرماتے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں تھا، اور کوئی انسان نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنے ارادے سے اور جان بوجھ کر اس کا اجرا کیا ہے، یعنی تحریک جدید کا اجرا، جسے 1934 میں ایسے حالات میں جاری کیا گیا جو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں تھے۔ گورنمنٹ کے ایک فیل نے، جس میں جماعت کے خلاف بعض سخت اقدامات کرنے کے منصوبے تھے، اور احرار کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں القاء فرمایا، اور اس تحریک کے پہلے دور کے لیے میں نے 10 سال مقرر کیے۔ ہر انسان جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کے بعد اس پر ایک عید کا دن آتا ہے، چنانچہ دیکھ لو رمضان کے روزوں کے بعد عید کا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہماری 10 سالہ تحریک عید ختم ہو گئی، اصول ختم نہیں ہوئی تھی ابھی تک، تو اس سے اگلا سال آپ فرماتے ہیں ہمارے لیے عید کا سال ہوگا، اور یہ سال 1944 میں جو ختم ہو رہا ہے، آپ کے فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ 1945 کا سال اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تحریک جدید کے حوالے سے، جو پہلے 10 سال کی تاریخ تھی اور 11واں سال ہے، وہ عید کا سال ہے، اور یہ سال پیر کے روز سے شروع ہو رہا ہے، اور پیر کا دن دوشنبہ کہلاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں یہ خبر بھی دی تھی کہ ایک زمانے میں اسلام کی نہایت کمزور حالت میں اس کی اشاعت کے لیے ایک اہم تبلیغی ادارے کی بنیاد رکھی جائے گی، اور جب اس کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہوگا تو یہ جماعت کے لیے مبارک وقت ہوگا، اور حالات نے اب دیکھیں ثابت بھی کر دیا کہ تحریک جدید کے ذریعے سے دنیا کے ہر کونے میں اسلام اور احمدیت کی تبلیغ پہنچ رہی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک جدید کی تحریک بھی اپنی کئی دہائیاں مکمل کر کے دنیا کے ہر ملک میں جہاں بھی احمدیت کا پودا لگ چکا ہے وہاں قائم ہے۔ پھر اس لمبی رویا جس کے بارے میں نے بتایا کہ اس کے بعد حضرت مسلم موعود نے مسلم موعود ہونے کا اعلان کیا تھا، اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رویا میں میری زبان پر یہ فکرہ جاری ہوا تھا کہ انا المسیح الموعود مسیلہ و خلیفۃ۔ ان الفاظ کا میری زبان پر جاری ہونا عجوبہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاگتے ہوئے تو ہونا ہی تھا کہ عجیب قسم کے الفاظ ہیں یہ میرے بارے میں، لیکن خواب میں بھی مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ عجیب الفاظ میری زبان پر جاری ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں بعض لوگوں نے جب یہ رویا سنی اس کے بعد کہا کہ مسیحی نفس ہونے کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام کے اشتہار 20 فروری 1886 میں ہے۔ دوسرے دن فرمایا کہ حضرت مولوی سرور شاہ صاحب نے کہا کہ اشتہار میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی رویا میں دیکھا تھا کہ میں نے بت توڑوائے ہیں، بہت سارے بت ہیں جو میں نے توڑوا دیے۔ اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ وہ روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ روح الحق توحید کی روح کو کہتے ہیں، اور آپ نے تبلیغ اسلام کی دنیا میں بنیاد ڈال کر دنیا کے دلوں کو شرک سے پاک کیا۔ فرمایا کہ تیسرے میں نے رویا میں دیکھا تھا کہ میں بھاگ رہا ہوں، یہی نہیں کہ میں تیزی سے چلتا ہوں بلکہ دوڑتا ہوں، اور زمین میرے قدموں سے تلے سمٹتی چلی جاتی ہے۔ تیسرے موعود کی پیشگوئی میں یہ بات ہے کہ وہ جلد جلد بڑھے گا۔ اس طرح رویا میں دیکھا کہ میں بعض غیر ملکوں کی طرف گیا ہوں، اور پھر میں نے وہاں اپنے کام کو ختم نہیں کیا، وہاں جا کے اپنے کام کو ختم نہیں کر دیا بلکہ میں اور آگے جانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔
میں نے رویا میں کہا کہ اے عبد شکور، اب میں آگے جاؤں گا، اور جب سفر سے واپس آؤں گا تو دیکھوں گا کہ تو نے توحید کو قائم کر دیا ہے، شرک کو مٹا دیا ہے، اور اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا، اس میں اسی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، یعنی تبلیغ کے کاموں کو آگے بڑھانے والا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیش گوئی بھی یقیناً حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑی شان سے پوری ہوئی۔ اسی طرح آپ کی اس طویل رویا میں تقریباً پیش گوئی مسلم موعود کے سے ملتی جلتی بہت سی باتیں ہیں جو مختلف پیرائے میں آپ کو دکھائی گئیں رویا میں۔ بہرحال اب رویا کے حوالے سے میں بیان کرنے کے بجائے کہ وہ رویا کی آگے بیان کروں، حضرت مسلم موعود نے واقعات کے حوالے سے یہ جو پیش گوئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، اس کے حوالے سے بعض واقعات جو پیش گوئی ہیں ان کا جو تطابق بیان کیا ہے، وہ کس طرح اس سے مطابقت رکھتے ہیں آپ کے زمانے سے، اور جو واقعات ہوئے اس پیش گوئی کو پورا کرنے والے وہ کس طرح ہیں، ان کا مختصر ذکر کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے یہ بچہ ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کے مقام پر مجھے کھڑا کیا، اس کی طرف بھی پیش گوئی میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ وہ جلد جلد بڑھے گا۔ پھر آپ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کے کمرے میں نماز کے انتظار میں ٹہل رہا تھا، اور یہ کمرہ مسجد کے ساتھ تھا، تو مجھے مسجد سے اونچی اونچی آوازیں بھی آئیں، جن میں سے ایک شیخ رحمۃ اللہ صاحب کی آواز میں نے پہچان لی، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بچے کو آگے کر کے جماعت کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ فساد، ایک بچے کے لیے فساد برپا کیا جا رہا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ بچہ کون ہے۔ آخر مسجد میں جا کر میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ وہ بچہ کون ہے، تو وہ دوست ہنس کر کہنے لگے کہ وہ بچے تم ہی ہو۔ فرماتے ہیں کہ مخالفین کا یہ قول حضرت مسیح علیہ السلام کے الہام کی تصدیق کر رہا تھا کہ وہ جلد جلد بڑھے گا۔ آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے اتنی جلدی بڑھایا کہ دشمن حیران رہ گیا، کیونکہ چند ماہ قبل مجھے بچہ کہنے والے چند ماہ کے بعد ہی مجھے ایک شاطر تجربہ کار کہہ کر میری برائی کر رہے تھے، دل الٹ گئے دو۔ گویا بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے سلسلے میں رخنہ ڈالنے والوں کو شکست دلوا دی۔ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ لوگ مجھے بچہ سمجھتے تھے، اور باوجود اس کے کہ میں واقعہ میں بچہ ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے 25 سال کی عمر میں ایک حکومت پر قائم کر دیا، اور حکومت بھی ایسی جو روحانی حکومت تھی۔ جسمانی حکومت میں تو بادشاہ کے پاس تلوار ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جتھا ہوتا ہے، فوجیں ہوتی ہیں، جرنیل ہوتے ہیں، جیل خانے ہوتے ہیں، خزانے ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے پکڑ کر سزا بھی دیتا ہے۔ لیکن روحانی حکومت میں جس کا جی چاہتا ہے مانتا ہے، اور جس کا جی چاہتا ہے انکار کرتا ہے، اور طاقت کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت روحانی پر ایسی حالت میں کھڑا کیا جب خزانے میں صرف چند آنے تھے، چند پیسے رہ گئے تھے خزانے میں، اور ہزار روپے کا قرض تھا خزانے پر۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے یہ کام ایسی حالت میں سپرد کیا جب جماعت کے ذمہ دار افراد تقریباً سب کے سب مخالف تھے، اور یہاں تک مخالف تھے کہ ان میں سے ایک نے مدرسہ ہائی اسکول کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم تو جاتے ہیں، لیکن عنقریب تم دیکھو گے کہ ان عمارتوں پر عیسائیوں کا قبضہ ہوگا۔
بس ایک 25 برس کا لڑکا جس کے لیے تمام ظاہری اسباب مخالفت میں کھڑے تھے، نہ خزانہ، نہ تجربہ کار کام کرنے والے، اور میدان دشمن کے قبضے میں تھا، اور وہ خوشیاں منا رہا تھا کہ عنقریب یہاں عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور جس کو حکومت دی گئی اور یہ کہتے تھے وہ لوگ کہ جس کو حکومت دی گئی ہے اس کے دن تنزل اور ادبار میں بدل جائیں گے، ذلت و رسوائی دیکھے گا وہ۔ ایک انسان غور کر سکتا ہے کہ ایسے حالات میں قوم کا کیا حال ہو سکتا ہے، مگر وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کی جو تعداد اس وقت تھی جب وہ میرے سپرد کی گئی، آج خدا تعالیٰ کے فضل سے اس سے سینکڑوں گنے زیادہ ہے۔ جن ممالک میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نام پہنچ چکا تھا، آج اس سے 20 گنے زیادہ ممالک میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نام پہنچ چکا ہے۔ جس خزانے میں صرف 18 آنے تھے، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ آج لاکھوں روپے موجود ہیں اس خزانے میں۔ فرماتے ہیں کہ آج میں اگر مر بھی جاؤں تب بھی خزانے میں لاکھوں روپے چھوڑ کر جاؤں گا۔ اس سلسلے کی تائید میں اس سے بہت زیادہ کتابیں چھوڑ کر جاؤں گا جو مجھے ملیں، یعنی لٹریچر میں، اور میں سلسلے کی خدمت کے لیے اس سے بہت زیادہ علوم چھوڑ کر جاؤں گا جو مجھے اس وقت ملے تھے جب خدا نے مجھے خلافت کے مقام پر کھڑا کیا تھا۔ بس وہ خدا جس نے کہا تھا کہ وہ جلد جلد بڑھے گا اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ پیشگوئی ایسے عظیم الشان رنگ میں پوری ہوئی ہے کہ دشمن سے دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پیشگوئی کو تو اتنا اہم قرار دیا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی اقتباس پیش کیا تھا، کہ یہ صرف پیشگوئی نہیں بلکہ عظیم الشان نشان ہے۔ اس لڑکے کی پیدائش پیشگوئی کے مطابق 9 برس میں ہونی تھی۔ یہ بھی تھے اس میں پیشگوئی میں الفاظ جو اصل پیشگوئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 9 برس کے عرصے تک تو خود اپنے زندہ رہنے کا ہی حال معلوم نہیں، اور نہ ہی یہ معلوم کہ اس عرصے تک کسی قسم کی اولاد خواہ مخواہ ہوگی۔ چہ جائے کہ لڑکا پیدا ہونے پر کسی اٹکل سے قطع اور یقین کیا جائے۔ پھر صرف لڑکا ہی نہیں پیدا نہیں ہونا تھا بلکہ اسلام کی شان و شوکت کا موجب ہوگا وہ لڑکا، یہ پیشگوئی تھی۔ وہ کیا زمانہ تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام پر دشمن چاروں طرف سے حملے کر رہے تھے، محض اس بنا پر کہ آپ نے الہام کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے الہام ہوتا ہے۔ مجددیت کا دعویٰ نہیں تھا، معموریت کا دعویٰ بھی نہیں تھا۔ اس وقت ایک لڑکے کی پیشگوئی ان اعلیٰ صفات کے ساتھ آپ نے بیان فرمائی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ جب کسی کے نائب کی شہرت کا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے آقا و مطاع کی شہرت ہوگی۔ بس جب خدا تعالیٰ نے پیشگوئی میں یہ کہا کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، تو اس کے یہ معنی تھے کہ اس کے ذریعے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی دنیا کے کناروں تک، ان کا نام بھی دنیا کے کناروں تک پہنچے گا۔ اب دیکھ لو پیشگوئی کتنی واضح ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں افغانستان صرف ایسا ملک تھا جہاں کسی اہمیت کے ساتھ کچھ حد تک، یا اہمیت بیان کی جا سکتی ہے کیونکہ 2 شہداء بھی تھے، کسی اہمیت کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچا تھا۔ دوسرے ممالک میں صرف اڑتی ہوئی خبریں تھیں، وہ یا مخالفین کی پھیلائی ہوئی تھیں، یا کسی کے ہاتھ کوئی کتاب پہنچی تو اس نے آگے دکھا دی کسی کو۔ باقاعدہ جماعت کسی ملک میں قائم نہیں تھی۔ خواجہ کمال الدین صاحب انگلستان گئے تھے، یہاں آئے تھے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام
اور جماعت کا نام لینا کہتے تھے کہ یہ تو زہر کے برابر ہوگا، اس لیے جماعت کا نام نہیں لینا، حضرت مسیح علیہ السلام کا نام نہیں لینا۔ پس اگر انگلستان میں نام پھیلا تو خواجہ صاحب کا نام پھیلا، جماعت کا نہیں، نہ حضرت مسیح علیہ السلام کو۔ اور جب حضرت مسلم موعود کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تو خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ فرماتے ہیں کہ سماٹرا میں، جاوا میں، اسٹریٹ سیٹلمنٹ میں، چین میں احمدیت پھیلی، ماریشس میں، افریقہ کے دوسرے ممالک میں احمدیت پھیلی، مصر میں، فلسطین میں، ایران میں، دوسرے عرب ممالک میں، یورپ کے کئی ممالک میں احمدیت پھیلی۔ بعض جگہ مسلم موعود کے وقت بھی جماعت کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، اور افریقہ کے ممالک میں لاکھوں میں بھی تھی۔ پھر اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دعوے کرنے کا عادی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتا کہ اسلام کے وہ محتم بشان مسائل جن پر روشنی ڈالنا اس زمانے کے لحاظ سے نہایت ضروری تھا، خدا تعالیٰ نے ان کے متعلق میری زبان اور میری قلم سے مضامین نکلوائے، ایسے مضامین نکلوائے ہیں کہ میں دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان تحریروں کو اگر ایک طرف کر دیا جائے تو اسلام کی تبلیغ دنیا میں نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم میں بہت سے ایسے امور ہیں جن کو اس زمانے کے لحاظ سے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے جب تک کہ دوسری آیات سے ان کی تشریح نہ کر دی جاتی، اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے میرے ذریعے سے ان مشکلات کو حل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جو ضعف اور کمزوری کا دور ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کی بنیاد رکھی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام پر وہ تمدنی حملہ نہیں ہوا تھا جو آج کیا جا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کی پیشگوئی کے مطابق اس زمانے میں ایک ایسے شخص کو اپنے کلام سے سرفراز فرمائے جو روح الحق کی برکت سے برکت اپنے اندر رکھتا ہو یا اپنے ساتھ رکھتا ہو، جو علوم ظاہری و باطنی سے پر ہو، جو دشمن کے ان تمدنی حملوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریح اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تشریح اور قرآن کریم کی منشا کے مطابق دور کرے اور اسلام کی حفاظت کا کام سر انجام دے۔ سو خدا تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا اور میری تحریروں پر اپنی مہر تصدیق کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا تعالیٰ نے مجھے نہیں کہا میں چپ رہا، اور جب خدا تعالیٰ نے بتا دیا، اور نہ صرف بتا دیا بلکہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بھی بتا دوں، تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ پیشگوئی ہر لحاظ سے مجھ پر پوری ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ صرف خدا تعالیٰ نے مجھے ارشاد کیا کہ بتا دوں، بلکہ اپنے فضل سے ایسے حالات پیدا فرمائے جو اس پیشگوئی کی صداقت کے لیے بطور دلیل کے ہیں۔ جس طرح آسمان پر چاند چمکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد ستارے پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح ان دنوں میں بہت سے لوگوں کو ایسی خوابیں آئی ہیں جن میں اس خواب کا مضمون دہرایا گیا ہے جو میں نے دیکھی تھی۔ چنانچہ میری رویا کے بعد ایک دوست نے، ڈاکٹر محمد لطیف صاحب نے مجھے لکھا، بتایا کہ انہوں نے رویا میں دیکھا ہے کہ ایک فرشتہ میرا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ انبیاء اور رسل کے ساتھ اس کا نام لیا جائے گا۔ انبیاء اور رسل کے ساتھ نام لیا جانے کا کہ وہی معنی ہے جس کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی میں بھی ارشاد کیا گیا ہے کہ وہ مسیح ہوگا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، ان کے ساتھ میرا بھی نام لیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور دوست نے لکھا کہ رویا میں نے دیکھا کہ مینار پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام بے کافٍ ابدا کا اعلان کر رہے ہیں۔
علیہ السلام بکافی نبدا حضرت مسیح علیہ السلام کے ابتدائی الہاموں میں سے الہام ہے، اور مینار پر اس الہام کے اعلان کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تبلیغ احمدیت کو میرے ذریعے سے اور بھی مضبوط کر دے گا۔ چنانچہ جیسے ابھی پہلے بیان بھی ہوا ہے کہ کس طرح مختلف ممالک میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تبلیغ کا کام وسیع پیمانے پر شروع ہوا۔ اور وہی بنیادیں ہیں جن پر آج بھی آگے کام چلتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنے بعض رویا اور الہامات کا اپنی تائید میں ذکر فرمایا اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی وحی سے نوازا، اور اس بات سے بھی کہ اس نے اس کام کے لیے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی میں ہے مجھے تیار کیا ہے، یہ ہے کہ مجھے ایک رویا ہوا جو غالباً زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام یا ابتدائی خلافت حضرت خلیفہ اول میں نے دیکھا تھا۔ یہ رویا میں نے اسی وقت میجر سید حبیب اللہ شاہ صاحب ہال سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل لاہور کو اور دوسرے احباب کو سنا دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ابھی چند دن ہوئے انہوں نے خود بخود مجھ سے اس رویا کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ میں مدرسہ احمدیہ میں ہوں اور اسی جگہ مولوی محمد علی صاحب بھی کھڑے ہیں۔ اتنے میں شیخ رحمۃ اللہ صاحب آ گئے اور ہم دونوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آؤ مقابلہ کریں، آپ کا قد لمبا ہے یا مولوی محمد علی صاحب کا؟ میں اس مقابلے سے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، مگر وہ زبردستی مجھے کھینچ کر اس جگہ پر لے گئے جہاں مولوی محمد علی صاحب کھڑے ہیں۔ یوں تو مولوی محمد علی صاحب قد میں مجھ سے چھوٹے نہیں بلکہ غالباً کچھ لمبے ہی ہیں، لیکن جب شیخ صاحب نے مجھے اور ان کے پاس کھڑا کیا تو وہ بے اختیار کہہ اٹھے، یعنی شیخ صاحب کہہ اٹھے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ مولوی صاحب اونچے ہیں، لیکن اونچے تو آپ نکلے۔ چنانچہ رویا میں دیکھتا ہوں کہ وہ مشکل میرے سینے تک ان کا سر پہنچتا ہے۔ پھر شیخ رحمۃ اللہ صاحب ایک میز لائے اور اس پر ان کو کھڑا کر دیا، مگر تب بھی وہ مجھ سے چھوٹے ہی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس میز پر ایک سٹول رکھا اور اس پر مولوی صاحب کو کھڑا کیا، مگر پھر بھی مولوی صاحب مجھ سے چھوٹے ہی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے مولوی صاحب کو اٹھا کر میرے سر کے برابر کرنا چاہا، لیکن وہ پھر بھی نیچے ہی رہے، بلکہ مزید برآں ان کی ٹانگیں اس طرح ہوا میں لٹک گئیں گویا کہ میرے مقابل پر بالکل ایک بچے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بمشکل میری کونیوں تک پاؤں آئے۔ اب دیکھو اس میں کس طرح اس تمام مقابلہ اور پھر اس کے انجام کی بھی خبر دی گئی ہے جو مولوی محمد علی صاحب سے ہونے والا تھا۔ حالانکہ اگر ابتدائی خلافت اولیٰ کے وقت کی رویا ہے تو اس وقت جماعت میں خواجہ کمال الدین صاحب سر اٹھا رہے تھے، نہ کہ مولوی محمد علی صاحب، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب طریق پر بعد میں پیدا ہونے والے جھگڑوں کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا۔ چنانچہ دیکھ لو مولوی محمد علی صاحب میرے مقابلے میں اتنے نیچے ہوئے کہ ان کا سارا زور ہی اس بات کو ثابت کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور وہی لوگ معزز ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوں۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم 95% ہیں اور یہ 4-5% ہیں، اور جماعت کی اکثریت کبھی ضلالت پر نہیں ہو سکتی، یہ پہلے مولوی صاحب کہا کرتے تھے۔ مگر اب کہتے ہیں کہ بے شک قادیان کی جماعت زیادہ ہے اور ہم تھوڑے ہیں، لیکن ان کا زیادہ ہونا ہی ان کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حقیقی بندے تو تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ یہ بالکل وہی نقشہ ہے جو اس رویا میں بتایا گیا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے ہوئے کہ انہیں اپنا چھوٹا ہونا ہی اپنی صداقت کی دلیل نظر آتا ہے۔ پھر ایک اور رویا کا ذکر ہے، بلکہ الہام فرمایا کہ جس وقت جماعت میں اختلاف پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتایا کہ لا نمزہ کرنا ہوں، کہ ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس وقت یہ لوگ اپنے آپ کو 95% کہا کرتے تھے، مگر اب ان کی کیا حالت ہے؟ خدا نے ان کو اس پیشگوئی کے مطابق حقیقت میں ٹکڑے کو ٹکڑے کر دیا ہے۔ چنانچہ خواجہ کمال الدین صاحب نے اپنی وفات سے پہلے لکھا
کہ مرزا محمود نے ہمارے متعلق جو الہام شائع کیا تھا وہ بالکل پورا ہو گیا ہے اور ہم واقعہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا کہ الہام میں سب خبر دی گئی تھی میرے مقابلے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں اس کلام الہی کی مثالیں جو مجھ پر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے نازل فرماتے ہیں کہ اس وقت اسی قدر بیان کرتا ہوں، بعض بیان کیے ہیں اور بھی، یہاں تو میں نے 2 بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر ایک مختصر رسالہ میں کسی قدر تفصیل کے طور پر اپنے بعض الہاموں اور کشوف الرؤیا کا ذکر کر دوں۔ اب تو یہ چھپی ہوئی ہے کتاب کی صورت میں، کافی ضخیم کتاب ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ مجھ پر اپنے غیب کو ظاہر کر کے اس پیشگوئی کو سچا کر دیا کہ مسلم موعود خدا تعالیٰ کی روح حق سے مشرف ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں جو اس نے مجھ پر ظاہر فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ دوست تو پہلے ہی مجھے ان پیشگوئیوں کا مصداق قرار دیتے رہے اور میں نے ان پیشگوئیوں کا مصداق ہونے کا دعویٰ کیا، اب کیا ہے۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ میں کہتا ہوں اس میں حکمت وہی ہے جو قرآن کریم کہتا ہے کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کی بعثت کے بعد موعود کھڑا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی قائم کردہ جماعت کفر کا شکار ہو جائے اور ان کا ایمان ضائع ہو جائے، اس لیے وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ اکثریت اسے موعود ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پس لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیوں کو مجھ پر پورا ہوتے دیکھا تو ایمان اور یقین میں کامل ہوئے، مزید بڑھے۔ ان کا حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی ایمان مزید بڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے بعد میں اعلان ہونے اور جماعت کی طرف سے پہلے مجھے اس پیشگوئی کا مصداق قرار دینے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دوسری دفعہ کفر و اسلام کے امتحان میں ڈال کر ان کے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ 2 موتیں اپنی جماعت پر وارد کرے۔ پہلی موت تو وہ تھی جب لوگوں نے جن حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا، اسی موت کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی نیکی کی وجہ سے رحم کر کے انہیں زندہ کر دیا، حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل فرما دیا انہوں نے رشتہ داروں کو چھوڑا، تکالیف برداشت کی، لیکن اپنے ایمان کو سلامت رکھا۔ اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ اس ابتلا میں سے گزرنے والے لوگوں کی زندگی میں خدا تعالیٰ ایک ایسا موعود بھیج دے گا جس کی صداقت کے نشان اس کے دعوے کے ایک لمبے عرصے بعد ظاہر ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو پھر کفر کے گڑھے میں دھکیل دیا جائے اور صحابہ کو پھر کافر و منکر بنا دیا جائے، جماعت ابتلا میں پڑ جائے۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلم موت کے متعلق جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت تھی اور مسلم موعود کے متعلق جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت کی زندگی میں آنے والا تھا، مسلم موعود یعنی حضرت صحابہ کے وقت میں آنا تھا، جس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ پہلے اسے جماعت کا خلیفہ بنا کر ان سے عہد اطاعت لے لیا اور ان پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے سامان پیدا کر دیے جو اس کے متعلق بتائی گئی تھی۔ اور جب حقیقت جماعت پر روز روشن کی طرح کھل گئی تو پھر اسے بھی یعنی خلیفۃ المسیح کو بھی یا مسلم ہونے والے کو بھی اس حقیقت سے بذریعہ آسمانی اخبار کے علم دے دیا تا آسمان اور زمین دونوں کی گواہی جمع ہو جائے اور مومنوں کی جماعت کفر و انکار کے داغ سے بھی محفوظ کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی سب کے ایمان کو سلامت رکھے، ہر بندے کے ایمان کو سلامت رکھے اور کفر و انکار کے داغ سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ احباب جماعت کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے علم و معرفت کے کلام سے بھی زیادہ سے زیادہ
استفادہ کرنا چاہیے. اردو میں بھی ہے اور باقی زبانوں میں بھی کچھ لٹریچر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی سب کو توفیق دے. ابھی نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم صوفی نظیر احمد صاحب مکرم میاں محمد عبداللہ صاحب مرحوم کا ہے. اب 7 فروری کو جرمنی میں تقریباً 93 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پارٹیشن سے قبل بھی فوج میں ملازمت کرتے تھے اور پارٹیشن کے بعد پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے حکم پر قائم ہونے والی فرقان فورس میں بھی شامل ہو کر بطور انسٹرکٹر اپنا فرائض بجا لاتے رہے. اس کے بعد پھر کراچی میں کچھ عرصہ ملازمت کی. پھر آپ محمد آباد اسٹیٹ سندھ میں رہائش اختیار کر لی اور اپنا ذاتی کاروبار میں شروع کر دیا. وہاں لمبا عرصہ سیکرٹری مال کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. ایک دفعہ اس کے بعد پھر یہ کچھ عرصے بعد پھر ربا منتقل ہو گئے. ان کے بھائی بھی شاید ان کے ساتھ ہی تھے کاروبار میں. تو یہ ربا آ گئے تو بھائی نے کو بعض کاروباری مشکلات پیش آئیں. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ سندھ آ جائیں، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اب میں ربا میں رہوں گا، یہیں آ گیا ہوں. اس پر ان کے بھائی نے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کی خدمت میں لکھا کہ میرے بھائی کو واپس سندھ آنے کی تلقین فرمائیں. تو چنانچہ حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ مسیح ثالث نے آپ کو بلا کر سندھ جانے کی تلقین کی. ربا میں محلہ کے صدر جماعت بھی وہاں موجود تھے اس وقت. انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ ہمارے بہت مخلص کارکن ہیں. اس پر خلیفۃ مسیح ثالث نے فرمایا کہ سندھ میں بھی ہمیں مخلص کارکنان کی ضرورت ہے. اس طرح پھر صوفی صاحب واپس سندھ چلے گئے اور خود ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، صرف خلیفۃ المسیح کی ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے اپنا ربا کا کاروبار بند کیا، فیملی کو بھی وہیں چھوڑا اور سندھ چلے گئے. ایک لمبا عرصہ سندھ گزارنے کے بعد اب دوبارہ ربا آئے. صدر انجمن احمدیہ کے مختلف شعبہ جات میں اعزازی طور پر کام کرتے رہے. دفتر پرائیویٹ سیکرٹری ربا میں بھی لمبا عرصہ خدمت بجالاتے رہے. 1986 میں جرمنی منتقل ہو گئے اور وفات تک پھر وہیں جرمنی میں رہے. جرمنی میں آپ ہائیڈلبرگ جماعت کے صدر کے طور پر کام کرتے رہے. مجلس انصار اللہ کے زیر انتظام جرمنی کے 4 ریجنس میں سے ایک ریجن کے ناظم علاقہ کے طور پر بھی خدمت بجالاتے رہے. بحیثیت ناظم علاقہ خلافت رابعہ میں آپ کو اول انعام بھی ملا. آپ کے پسماندگان میں 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں. 2 بیٹے جلال شمس صاحب اور منیر احمد جاوید صاحب وقف زندگی ہیں. ایک داماد حنیف محمود صاحب بھی ربا میں ہیں، مربی نادر اصلاح ارشاد، نائب نادر اصلاح ارشاد ہیں، وقف زندگی ہیں. آپ کے بیٹے جلال شمس صاحب لکھتے ہیں، جہاں ہیں جو ڈاکٹر جلال شمس صاحب ٹرکش ڈیسک کے انچارج ہیں، کہ ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ جب خلیفہ وقت اگر موجود ہیں یا یہاں وہ آئے ہوئے ہیں تو خلیفہ وقت کے پیچھے نماز ادا کریں. نہایت عبادت گزار تھے اور انداز دعا بھی بڑا خوبصورت تھا. دعا کے وقت اس قدر درد ہوتا تھا اور اتنی آوازاری ہوتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ بس ابل ابل کے جذبات باہر آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ ان کے بھائی منیر جاوید سب 6 ماہ کے تھے تو ان کو نمونیا ہو گیا، بیمار ہو گئے، بچنا مشکل تھا. تو ہماری ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت بڑی گڑ گڑا کر دعائیں کیں. میری والدہ نے بھی اور والد نے بھی، اللہ تعالیٰ کہ وقف کروں گا اس بچے کو. تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں سنی. لیکن ایسی حالت آ گئی تھی ایک وقت میں
ان کی والدہ نے کہا کہ بچے کی حالت تو نظر کی لگ رہی ہے مجھے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو نماز کا وقت تھا، باجماعت نماز پڑھنے مسجد جا رہے تھے، کہتے اسی کے پاس جا رہا ہوں جس کو صحت دینے کی طاقت ہے، اسی سے مانگنے جا رہا ہوں۔ تو اتنا یقین تھا اپنے خدا پر بھی ان کو۔ سندھ میں بھی جب کوئی کارکن وہاں جو جماعت کی زمینیں وہاں سے اکاؤنٹنٹ یا کوئی رخصت پہ جاتا تو اس کی جگہ آپ رضاکارانہ طور پر خدمت سر انجام دیتے۔ وصیت اپنے بہت شروع میں کر لی تھی خود بھی، اور نوجوانوں کو وصیت کرانے کا بڑا شوق تھا۔ وصیت فارم بھی اپنے پاس رکھتے تھے اور تلقین کیا کرتے تھے، رسالہ الوصیت پڑھو اور وصیت کرو۔ یہ لکھتے ہیں کہ اپنی نصف اولاد 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کو اور 2 بیٹیوں میں سے 1 بیٹی کو، بیٹوں کو وقف کیا اور بیٹی کو وقف زندگی کو دیا۔ ان کے بیٹی نے غالباً یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ صرف تمام عمر آپ کی روزانہ روٹین رہی، بلکہ تمام بچوں کو بھی، اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو بھی نماز اور تلاوت قرآن کریم کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ روزانہ کا معمول تھا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا 3 بار مطالعہ کیا ہے۔ اور بیٹی کہتی ہے مجھ سے بھی پوچھا کہ تم بھی پڑھتی ہو کہ نہیں۔ رسم و رواج کے سخت مخالف تھے، کہتی ہیں کہ اول تو ہمارے خاندان میں رسم و رواج کا تصور نہیں، لیکن اس کا ذرا سا بھی امکان محسوس کرتے طبیعت پر ناگوار گزرتا اور وہاں سے ناراض ہو کر اس پہ چلے جاتے۔ خدا پر بڑا توکل تھا۔ آخری بیماری بھی کافی لمبی تھی ان کی، تکلیف دہ تھی، لیکن بڑے صبر و شکر سے بیماری کو کاٹا انہوں نے۔ ان کی عبادت کے بارے میں تو خاص طور پہ ان کے ملنے والوں اور ان کے بچوں ساروں نے لکھا ہے کہ ایسا نظارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جس طرح روح ان کی پگھل رہی ہو اس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ اور خلافت سے بھی ان کا بے انتہا تعلق تھا۔ یہاں بھی جب آیا کرتے تھے تو دفتروں میں انتظار میں ہوتے تھے، کبھی دفتر سے میں باہر آؤں تو سلام کریں، اور بعض دفعہ انتظار میں کافی دیر کھڑے رہا کرتے تھے باوجود بڑی عمر کے اور کمزوری کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری خوبیاں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کی دعاؤں کو بھی وارث بنائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔